آج ہم ایک بہت ہی عجیب اور سچ پوچھیں تو تھوڑے پریشان کن معاملے پہ بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا دور جہاں ہر قسم کی معلومات بس ایک کلک کی دوری پر ہے، وہیں دوسری طرف ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جہالت بڑھتی ہی جا رہی ہے؟ یہ کیسا تضاد ہے؟ تو چلیے اس دلیل کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تضاد اصل میں ہے کیا۔ بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی چونکا دینے والے مشاہدے سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے پاس معلومات تک اتنی رسائی کبھی نہیں تھی اور ہم کبھی اتنے گہرے احمق نہیں تھے۔ یعنی مسئلہ ذہانت کی کمی کا نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت ایک سوچے سمجھے انتخاب کی طرح لگتی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انقلاب مظلوموں کا ظالموں کے خلاف نہیں تھا، بلکہ جاہلوں کا علم کے خلاف تھا، اور وہ جیت گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاشرہ حکمت اور دانائی کے بجائے اوسط درجے کی چیزوں کو نہ صرف پروان چڑھا رہا ہے بلکہ اس کا جشن بھی منا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی یہ سب ہوا کیسے؟ ہم اس نہج پر پہنچے کیسے؟ اس دلیل کے مطابق اس کی وجہ ہماری ثقافتی اقدار کا مکمل طور پر الٹ جانا ہے۔ تو پھر بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر علم نے اپنی قدر کیسے کھو دی؟ اس کی شروعات ہوتی ہے علم کے پرانے ڈھانچے کے ٹوٹنے سے، جس نے ایک بالکل نئے سماجی نظام کی بنیاد رکھی۔ اور یہ تبدیلی، جسے عظیم الٹ پھیر کہا جا سکتا ہے، بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، پہلے گہرائی، مہارت، سچائی اور باریکی جیسی چیزوں کی قدر تھی، لیکن اب ان کی جگہ لے لی ہے کارکردگی، اصلیت کے دکھاوے، احساسات اور فوری رد عمل نے۔ یعنی اصل جوہر کی جگہ جذباتی سہولت نے لے لی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ ماننا کہ مجھے نہیں معلوم ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور بغیر علم کے رائے دینا اصلیت یا آتھینٹسٹی کہلاتا ہے۔ اس سوچ نے سچ پوچھیں تو بے وقوفی کو ایک طرح سے قانونی حیثیت دے دی ہے، اور اب عوامی سطح پر اس کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی وقتی رجحان نہیں ہے، یہ ایک نئی اشرافیہ کی تشکیل ہے، ایک ایسا سماجی نظام جہاں ظاہری بے وقوفی کی بنیاد پر رتبہ ملتا ہے، جہاں سوچ جتنی سطحی ہوگی سماجی وقار اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ سوچیں ذرا، اوسط درجے کا ہونا ایک قابل رشک خوبی بن گیا ہے۔ اچھا، تو یہ جو نیا قدروں کا نظام بنا ہے، یہ ہماری ثقافت میں کیسے نظر آتا ہے؟ اسے ہم ایک طرح سے سطحیت کی سلطنت کہہ سکتے ہیں۔ اس سلطنت میں ایک نیا کردار ابھرا ہے، جسے جدید انفلوئنسر کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کا اختیار حکمت یا قابلیت سے نہیں آتا، بلکہ اس کی شہرت اور لوگوں سے جذباتی تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان کی طاقت کا راز الگوریدم کو سمجھنا اور اپنی ایک خاص امیج بنانا ہے۔ تو یہ اثر و رسوخ قائم کیسے ہوتا ہے؟ اس کے کچھ اوزار ہیں، جیسے جذباتی توثیق دینا، لوگوں کو اپنائیت کا احساس دلانا، ایک طرح کا پیرا سوشل یعنی یک طرفہ تعلق بنانا، الگوریدم پر مہارت حاصل کرنا، اور بہت احتیاط سے اپنی ایک شخصیت تراشنا۔ یعنی سارا کھیل خیالات کا نہیں، بلکہ لوگوں کی گہری نفسیاتی ضروریات کو پورا کرنے کا ہے۔ اور اس سے ایک نئی چیز جنم لیتی ہے، احساس کی علمیات۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ کوئی چیز اس لیے سچ ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر اچھی لگ رہی ہے، یا ہمارے پہلے سے موجود تعصبات کی تصدیق کر رہی ہے، یا بس ہمیں سکون دے رہی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں اس لیے یہ سچ ہے۔ جب سچائی کا معیار حقیقت کے بجائے ذاتی احساس بن جائے تو پھر منطقی بحث تو ناممکن ہو جاتی ہے نا؟ نتیجتاً ہم نے سوچنے کے عمل کو فوری رد عمل دینے کے عمل سے بدل دیا ہے۔ بس معلومات لیں اور فوراً اس پر کوئی رد عمل ظاہر کر دیں۔ اس سے ایک ایسا چکر بن گیا ہے جہاں ہم بہت تیزی سے معلومات استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس میں گہرائی بالکل نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ذہنیت بنتی کہاں سے ہے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس دلیل کے مطابق اس کی جڑیں سیدھی ہمارے جدید تعلیمی نظام میں ہیں۔ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے۔ اسکول یہ سکھاتا ہے کہ کیا سوچنا ہے، یہ کبھی نہیں سکھاتا کہ کیسے سوچنا ہے۔ مطلب یہ نظام ناکام نہیں ہو رہا، بلکہ اسے ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ آزاد سوچ رکھنے والے نہیں، بلکہ ہر بات ماننے والے مطابقت پسند شہری پیدا کرے۔ اسے پالتو بنانے کا عمل کہا گیا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ پہلا قدم، تجسس کو سزا دی جاتی ہے۔ دوسرا، ہر بات ماننے کو انعام دیا جاتا ہے۔ تیسرا، فرما برداری ایک نیکی بن جاتی ہے۔ اور آخر میں، تنقیدی سوچ رکھنے والے ذہن کو بالکل ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی فطری تجسس کی جگہ صرف صحیح جوابات کو رٹنے کی صلاحیت لے لیتی ہے۔ تو اس سب کا مقصد کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، نظام کو آزاد شہری نہیں چاہیے۔ اسے ایسے ملازم چاہیے جن کے بارے میں پیشگوئی کی جا سکے، اور ایسے صارفین جو قابل اعتماد ہوں۔
کیونکہ ایک حقیقی تعلیم یافتہ اور اسی وجہ سے بے قابو ذہن موجودہ طاقت کے ڈھانچے کے لیے ایک سیدھا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایسے ماحول میں جہاں یہ سب ہو رہا ہو، حقیقی ذہانت اور مہارت کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جہالت سے بحث کرنا نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہ بزدلی نہیں بلکہ اپنی توانائی بچانے کا ایک بہت ہی منطقی فیصلہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی منطقی دلیل پیش کرے تو اسے تشدد سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی تضاد کی نشاندہی کر دے تو اس سے ذاتی حملہ مانا جاتا ہے۔ اس نئی ثقافت میں سچائی ایک توہین بن چکی ہے، اور کیونکہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا جا سکتا، اس لیے دانا شخص کے کردار پر ہی حملہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ سوچنا اب ایک خاموش اور نجی مزاحمت کا عمل بن گیا ہے۔ یہ دلیل اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ دانائی کی آخری پناہگاہ اب صرف خاموشی ہے، اس اجتماعی حماقت کے شور سے بہت بہت دور۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا اس پورے ماحول میں واقعی آزادانہ طور پر سوچنا ممکن بھی ہے؟